حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کی جو اس کائنات کا واحد خالق المالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کے مہینے کا ایک مخصوص پتھر آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر آپ جنوری میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو خاص طور پہ آپ کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ آج میں نہ صرف آپ کو آپ کے اصلی برتھ سٹون کے بارے میں بتاؤں گا، بلکہ یہ بھی کہ یہ پتھر آپ کی قسمت، صحت، ذہنی سکون، آپ کے ازدواجی معاملات، آپ کے رشتوں پر کیسے اثر ڈالتے ہیں۔ اور ہاں، انشاءاللہ جو معلومات آپ سننے والے ہیں وہ آپ کو پوری یوٹیوب پر کہیں اور نہیں ملے گی، اور آپ کو یقیناً کوئی اور نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ ویڈیو خالص علم النجوم، قدیمی روحانی تحقیق، علم الابجد، علم الجفر اور جدید جیولوجی کے امتزاج پر مبنی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو، اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل پر سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو ان کو متواتر ملتی رہے، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ علم النجوم کے مطابق جنوری میں پیدا ہونے والے زیادہ تر لوگ جدی کیپریکون یا برج دلو ایکویریس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دونوں برجوں کے حاکم سیارے مختلف ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کا حاکم سیارہ سیٹرن ہے، جبکہ جدید اسٹرولوجی کے اندر یا قدیمی روحانی اسٹرولوجی کے اندر ان دونوں برجوں کے حاکم سیارے مختلف ہیں۔ برج جدی کا حاکم سیارہ ذیل سیٹرن ہے، جو نظم و ضبط، محنت، حقیقت پسندی دیتا ہے، جبکہ برج دلو کا حاکم سیارہ ذیل کے ساتھ ساتھ یورینس بھی ہے، جو جدت، غیر روایتی سوچ اور نئے راستے، کریٹیوٹی بنانے کی طاقت دیتا ہے۔ ذیل کا رنگ یعنی کہ سیٹرن کا رنگ گہرا نیلا، کالا، گہرا سبز مانا جاتا ہے۔ اس سے جڑے پتھر انسان کو استقامت، حکمت اور تحفظ دیتے ہیں۔ جنوری والوں کے لیے جو پتھر منتخب کیے گئے ہیں وہ اسی فلکیاتی توانائی کے عین مطابق ہیں۔ ذیل کے زیر اثر برج جدی والوں کے لیے گارنیٹ طاقت، جوش اور منفی توانائیوں سے حفاظت دیتا ہے۔ یہ دل کی توانائی کو تیز کرتا ہے اور ڈیسیژن پاور کو سٹرونگ کرتا ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو مضبوط کرتا ہے۔ اصلی گارنیٹ کی پہچان جو ہے، اس کا رنگ گہرا سرخ وائن ریڈ ہوتا ہے اور ہلکی شفافیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کا اوریجن سب سے اعلیٰ گارنیٹ جو ہے وہ موزمبیق، سری لنکا اور مدغاسکر سے آتا ہے۔ اس کو پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں رنگ یا رنگ فنگر میں، عموماً جو علم النجوم جس چیز کی اجازت دیتا ہے وہ آپ کی درمیانی انگلی ہے، رنگ فنگر کے ساتھ والی، اس میں یہ چاندی یا وائٹ گولڈ کی انگوٹھی میں پیر کے دن یا سیٹرڈے ہفتے کے دن فجر کے بعد اسے پہنیں۔ دوسرا پتھر جو کیپریکون کے لیے ہے وہ بلیو سفائر ہے، اور بلیو سفائر کا ذیل کا اصل پتھر مانا جاتا ہے۔ نیلم یعنی کہ بلیو سفائر ذہانت، ارتکاز، مالی استحکام کے لاتا ہے، اور اس کے متعلق بے بہا اسلامی روح سے بھی جو ہیں ہمیں روایات ملتی ہیں، اور اس کو انسان شناس پتھر کہا گیا ہے، اور یہ آپ کو رشتوں کو بہتری سب سے پہلے لاتا ہے۔ آپ کا جو زوال ہوتا ہے اس کو ختم کرنے میں آپ کی مدد دیتا ہے، لیکن اسے پہننے سے پہلے 3 دن کا ٹرائل ضرور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا اثر انتہائی تیز ہے اور فوری ہوتا ہے۔ اصلی نیلم کی سب سے بڑی آپ کو ایک پہچان بتاؤں گا، یہ گہرے نیلے رنگ کا ہوگا اور اس میں کوئی ببلز نہیں ہوں گے۔ سب سے عمدہ نیلم جو ہے وہ کشمیر، برما، میانمار، سری لنکا، سیلون سے حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کو پہننے کا طریقہ جو مخصوص ہے وہ دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں نیلے رنگ کے کپڑوں کے ساتھ ہفتے کے دن اسے پہنا جاتا ہے۔ تیسرا جو جنوری یعنی کہ کیپریکون جنوری مڈ سے پہلے والوں کے لیے جو میں سجیسٹ کروں گا، اور جو ہماری تحقیق ہے اس کے مطابق اونکس یعنی کہ سلمانی حقیق ہے۔ ذیل کے اثرات سے جڑے دباؤ یا ذہنی پریشانی کو یہ کم کرتا ہے۔ احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ بری نظر اور حسد سے بچاتا ہے۔ کالا چمکدار یکساں رنگ کے ساتھ بعض اوقات ہلکی ہلکی سفید لکیروں کے ساتھ یہ پایا جاتا ہے۔ اس کا زیادہ تر اوریجن برازیل، پاکستان، خیبر پختونخوا، بھارت میں عموماً ہوتا ہے، لیکن
جو اس میں اول درجے کا سمجھا جاتا ہے وہ ایران کے سے پہلے یمن کا سمجھا جاتا ہے، اور یمن کا عقیق پہننے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ اس کو پہننے کا بھی طریقہ جو ہے دائیں ہاتھ میں چاندی میں جڑوا کے بدھ یا ہفتے کے دن اس کو پہنا جائے، رنگ فنگر میں بھی پہنا جا سکتا ہے، یہ ذہل والی انگلی میں بھی پہنا جا سکتا ہے۔ اب میں بات کروں گا برج دلو ان لوگوں کے لیے کہ جو ایکویریس جنوری میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے جو سب سے پہلا پتھر میں منتخب کروں گا وہ زمرد یعنی کہ ایمرلڈ ہے۔ اگر آپ جنوری میں پیدا ہوئے ہیں لیکن برج دلو رکھتے ہیں تو زمرد آپ کے لیے ذہانت، فہم اور تعلقات میں ہم آہنگی لاتا ہے، کیونکہ ایکویریس جو ہوتے ہیں، برج دلو ہوتے ہیں، آزاد خیال ہوتے ہیں، کریٹیو ہوتے ہیں، اس لیے زمرد پتھر ان کی کریٹیوٹی کو الائن کرتا ہے، ایک صحیح رستہ دیتا ہے، اور یہ ان کے لیے بہت ہی مفید پتھر ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ قدرتی زمرد سبز رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے اندر قدرتی فیدر لکیریں یعنی کہ انکلوژنز ہوتی ہیں۔ اس کا اوریجن جو ہے پاکستان، سوات کے علاوہ کولمبیا، زیمبیا، پنچیر اور افریقہ سے بھی جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کو پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی میں بدھ کے دن اس کو پہنا جائے۔ دوسرا جو ایکویریس کے لیے، برج دلو کے لیے بہترین پتھر سمجھا جاتا ہے جنوری والوں کے لیے، فیبری والوں کے لیے نہیں، جو جنوری میں ایکویریس ہے ان کے لیے، وہ اکثر بلیک ٹورملین کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا۔ بلیک ٹورملین ان کے لیے انتہائی مفید ہے، اور جنوری والے اکثر محنتی اور سنجیدہ ہوتے ہیں ایکویریس، اس لیے یہ پتھر ان کے گرد منفی توانائی کو روکتا ہے۔ اس کا ایورا ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسان کا حصار کر لیتا ہے اور ارتکاز بڑھاتا ہے۔ گہرا کالا بھی ہوتا ہے، چمکدار، اکثر سیدھی لکیروں والا بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اوریجن اس کا جو سب سے اول ہے وہ برازیل، اس کے بعد افغانستان اور پھر افریقہ۔ اس کو پہننے کا طریقہ کسی بھی دن چاندی پر یا کوپر میں جڑوا کے اس کو پہنا جا سکتا ہے۔ اب ان کے لیے احتیاطی نکات میں بتاؤں گا۔ پتھر پہننا محض ایک فیشن نہیں ہے بلکہ فلکیاتی توانائیوں کو متوازن کرنے کا ایک صدیوں پرانا طریقہ ہے، لیکن یاد رکھیں ہمیشہ پتھر اصلی اور خالص ہونا چاہیے۔ مصنوعی گلاس فل پتھر کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ صرف ایک شو پیس ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات نقصان بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے پتھر ہمیشہ معتبر جگہ سے خریدیں اور پہننے سے پہلے اسے پانی یا نمک کے پانی میں صاف کر لیں، یا جمعرات کے دن پوری رات کے لیے پتھروں کو پانی کے اندر ڈبوئیں۔ جو علماء مفکرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر سے جو پتھر کے اوپر محض اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پتھر جو ہے وہ اپنی توانائی برقرار رکھتا ہے اور چارج ہو جاتا ہے۔ میں مزید آپ لوگوں سے یہ عرض کروں گا کہ ہمیشہ جو پتھر آپ نے پہننا ہے وہ خالص لے کے پہنے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کو خالص حالت میں پتھر مل جائے، تراشا ہوا نہ ہو، تو وہ آپ پہنے تو اس کے زیادہ آپ کو اثرات جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے پتھر خریدیں، لیکن جن لوگوں نے میرے سے پتھر لیے ہیں یا میرے بتائے گئے اصولوں کے مطابق اصلی پتھر پہنے ہیں، ان کے تجربات اور ان کی کامیابیاں خود جو ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر آپ کمنٹس دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کی پیار ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ الحمدللہ مجھے اتنے اچھے ریویوز ملے ہیں۔ یہ سارے پتھر بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہوتی وہ پھر اس حساب سے پتھر پہنتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہی سجیسٹ کروں گا کہ ہائی سینسٹیو ہوتے ہیں یہ پتھر، ان کی گریویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جب بھی پتھر پہنے اپنے ذائچے کے مطابق پہنے، آپ کے ذائچے کے اندر دیکھیں کیا آپ کا ذائچہ وہ پتھر پہننے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ آپ کو یہ پتھر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب بھی پتھر پہننا ہے ان میں سے چوز کرنا ہے۔ جنوری میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے اس میں سے پتھر چوز کرنا ہے، اور پھر اپنے ذائچے کے اندر دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا ذائچہ ان پتھروں کو پہننے کی آپ کو اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے ایک کی دیتا ہو سکتا ہے ایک کی بھی نہ دیتا ہو سکتا ہے سب کی دیتا ہو۔ تو اس چیز کا آپ نے بارہا
جو ہے خیال کرنا ہے۔ مزید آپ لوگ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ جنوری میں پیدا ہوئے ہیں یا نہیں، اور آپ کا پسندیدہ پتھر ان میں سے کون سا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میرے سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، اپنے کسی روحانی مسئلے، اپنے کسی مسئلے کا روحانی حل چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوئی پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں خالص حالت میں، نیچرل فارم میں، تب بھی آپ میرے سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری مختصر سی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی جو ہے وہ پہنچ سکے۔ مزید میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ان لوگوں سے ضرور شیئر کیجئے گا جو جنوری میں پیدا ہوئے ہیں۔ تب تک کے لیے، نئی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔